اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن رحمان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں آج ماشاء اللہ 14واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 15واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 14 رمضان المبارک 1432 ہجری، پیر کا دن 15 اگست 2011۔ ناظرین کرام، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کسی انسان کو اگر لگ جائے تو وہ خود تو جلتا ہی ہے اس میں، لیکن کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے جلیں۔ اب ظاہر ہے کہ حسد ایک آگ ہے، آگ لگتی ہے تو جلاتی بھی ہے۔ اب آپ اگر کوئی کامیابی حاصل کر لیں، آپ کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو جائے، ان کی محبت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو، تو پھر پریشانیاں اور دشواریاں تو آتی ہی ہیں۔ اب ایسی پریشانیاں دشواریاں میرے ساتھ بھی آتی رہتی ہیں، لیکن میں ان باتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جھوٹ کس طرح سے پھیلایا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا کام کیا جاتا ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، بڑی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اور پھر ڈبنگ بھی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسے نہیں جیت پا رہا تو ویسے جیتنے کی کوشش کر لیں، لیکن بہرحال فتح تو سچائی کی ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ رات سے ایک ویڈیو اسپریڈ ہو رہی ہے، ایک فیک ویڈیو، جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایڈیٹنگ اور ڈبنگ کی گئی ہے، اور یہ تو کسی چینل کا ہی کام ہو سکتا ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جہاں سے آرکائیو سے فوٹیج اٹھائی ہے وہیں ڈبنگ بھی کی گئی ہے، اور ڈبنگ کے ماسٹر ہیں، آواز بنانے کے، نکالنے کے، سنکرونائزیشن کے۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی تمہارے خلاف پھیلائی ہوئی بات پر یقین نہیں کریں گے، اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں وہ دلائل سے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی فیک چیز پر کوئی توجہ مت دیجیے گا۔ یہ مکمل ڈبنگ ہے، ڈب کیا گیا ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو کٹ ٹو کٹ ہے، کٹ ٹو کٹ، یعنی بہت خوبصورتی سے ایڈیٹنگ کی گئی ہے، ایڈیٹنگ مشین استعمال کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز کسی چینل ہی کے پاس ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں ختم نبوت کے تحفظ کی قسم کھائی جاتی ہے، وہاں پر کچھ عناصر یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی باریک بینی کے ساتھ اپنی سازشیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان سازشوں کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہو وہ فحش گوئی نہیں کر سکتی، فحاشی وہاں سے ہو نہیں سکتی۔ لاکھ آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، محبتوں اور عقیدتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کرتے رہیے، آپ اپنی تدبیر کیجئے، اور یہ خدا کی تدبیر ہے۔ کسی کے خلاف کچھ کہہ دینے سے یا کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اس میں سچائی ہونی چاہیے، اور سچائی ظاہر ہونی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا تو پھر لب بھی ویسے ہی ہل رہے ہوتے جیسے دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے یہ بیان کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ جو چاہنے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جن کو پیار ہے، ان کو یقین ہو جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھتے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कौन सा आप बात करें? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ मक्का शरीफ से। मक्का शरीफ से, माशाअल्लाह, पहली कॉल ही मक्का शरीफ से आ गई है। नाज़रीन इकराम, ये एक सबसे बड़ी दलील माशाल्लाह होती है। आप जी आपके लिए एक खुशखबरी भी है मेरे पास कि माशाल्लाह। आपने मुझे तवाफ का कहा था, उम्मुल मोमिनीन का, वो मैंने तवाफ भी आपका किया है। वाह 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 वाह। अब देखिए आप, तवाफ भी हो रहा है, मक्के से फ़ोन भी आ रहा है, माशाअल्लाह। तो अब इससे बढ़कर तो दलील सच्चाई की और कोई नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह आप प्रोग्राम में प्रॉपर देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, इतना अच्छा प्रोग्राम है कि जितनी मैं तारीफ करूँ यकीन माने मेरे लिए तो कम। आप इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं? मैं बिल्कुल हरम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे हूँ इस टाइम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस एक काम और कीजिएगा कि अगर आप 1.5 किलोमीटर के फासले पर हैं तो वहाँ जाकर ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हासिदों की शर से महफूज रखे, और जो दुश्मनाने ख़त्म नबूवत हैं वो अगर कोई भी ऐसी कोई साजिश कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ हैं, तो अल्लाह ताला महफूज रखे। बस ये ज़रूर दुआ फरमाइए। इंशाल्लाह डॉक्टर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और मेरे लिए भी खुसूसी आपकी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। हम तो हर इंसान, हर मर्द के लिए दुआ करते हैं। डॉक्टर आपका प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए, मैं कहता हूँ कि आपने जो पीछे ईदी वालों को बुलाया है और सिर्फ बच्चों को बुलाया है, यकीन माने मुझे इंतहाई खुशी हुई है। प्रोग्राम में आपका प्रॉपर डेली देखता हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है मेरी जनाब जनाब। जनाब, गुजारिश ये है कि कोई बंदा सवाल करता है तो उसका सवाल पूरा मुकम्मल सुन लिया करें। अच्छा ठीक है, बेहतर आप बेहतर। मुकम्मल सवाल से काल जवाब हो जाती है, ये आपकी मेहरबानी है। जी बड़ी मेहरबानी। नहीं बिल्कुल, आपने हमारे लिए तवाफ़ किया वहाँ पर और मक्के मुकर्रमा में है, तो आपकी बात हम कैसे रद्द कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी बुरी बीमारी है, ये जो हसद जिसको कहते हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु इरशाद फरमाते हैं कि हसद करने वाले के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है, और वो अपनी उदासी में बेसरोपा हरकतें शुरू कर देता है। समझता है कि शायद उसने दुनिया फतह कर ली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कोशिशें होती हैं, फतह बिल आखिर सच्चाई की होती है, हक़ की फतह होती है, और उसी को ज़ाहिर है, उरूज है, बाकी हर एक को ज़वाल है। इज़्ज़त और ज़िल्लत परवरदिगार के हाथ में है। कोई किसी को इज़्ज़त दे नहीं सकता और कोई किसी को ज़िल्लत का ताज पहना नहीं सकता। वो अगर इज़्ज़त देना चाहे तो कोई इज़्ज़त छीन नहीं सकता, और वो अगर ज़िल्लत देना चाहे तो फिर कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। अल्लाह की रज़ा पर हमेशा राज़ी रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं कमर जावेद बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, मदीना। माशाअल्लाह, मदीने मुनव्वरा से। जी कमर जावेद साहब। सर, पहले तो सबसे कि आपका कोई भी शो किसी किस्म का भी, मैं एक अपने दिल से कोशिश करता हूँ कि आपका शो जरूर देखूं, जरूर सुनूं। किस तरह की मोहब्बत है ये मुझे भी नहीं आज तक एहसास हो चुका, एहसास हुआ कि क्या है ये, कि आपका शो सुनने में मुझे बहुत ज्यादा एक दिल की तसल्ली सी मिलती। बिल्कुल ठीक और है। दूसरा जो मैंने एक थोड़ा सा परेशान था कि आपका एक YouTube पे मैंने देखा, जी जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ और सोचा कि ये किस तरह के लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं। जी। तो बस अब आप मदीने से फ़ोन कर रहे हैं और आपने ज़ाहिर है कि देखा भी होगा और आपको यकीन भी आया होगा कि ये कितनी औछी हरकत है, कितनी गंदी हरकत की गई है, और उसमें डबिंग की गई है। जी हाँ सर, असल में तो मेरे ख्याल से कि ये वही लोग हैं जो इस्लाम को इस दुनिया में रहना नहीं देना चाहते मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, इनकी अपनी कोशिशें। इंशाल्लाह जी, इनकी अपनी कोशिशें। आप देखिए कि इस राह में तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, बड़ी बड़ी आपको तकालीफ से गुजरना पड़ता है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मुझसे इश्क करो तो फिर, आपने वज़ू कर रहे थे उस वक्त और आपने नशेब की तरफ पानी जब जा रहा था तो आपने इरशाद फरमाया था कि फिर तकालीफ और परेशानियाँ इसी तेज़ी से तुम्हारी तरफ आएंगी। तो बहरहाल उनका सामना भी करना होता है, और झूठों का मुंह तो हमेशा ही काला होता है। बेशक। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कौन सा आप बात करें? मैं सलमान बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी सलमान साहब, कैसे मिजाज है?
ٹھیک ٹھاک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شو مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بڑی مہربانی. صبح آتے ہیں افطاری تک بلکہ اس کے بعد بھی لگے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کو, سنتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. بڑی نائب. اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, سزا اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے کہاں اپنا راستہ اختیار کرنا ہے, اور اس کو آزمایا جاتا ہے مختلف پریشانیوں میں, کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے. آزمائش ضرور ہے, اور اس آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا اعتماد تو متزلزل نہیں ہوا, اس نے راہ تو نہیں چھوڑی, اس نے اس راستے کو جس کو اختیار کیا ہے, وہ راستہ جو کہ سچائی کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, جس پر وہ اپنی دانست میں آگے بڑھ رہا ہے, اس سے اس نے پہلو تہی تو نہیں برتی. اور اگر وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کے لیے باغات ہیں, انعامات ہیں, درودیں ہیں, رحمتیں ہیں. اور سزا یہ ہے میرے بھائی کہ جب انسان کوئی عمل ایسا کر جائے کہ جس سے خدا راضی نہ ہو, جس سے اس کی ناراضگی وہ مول لے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حرام کاموں میں لگا دیتے ہیں. دو خصوصیات پیدا کر دیتے ہیں جو سزا کے مستحق فرد کے اندر لگ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور دوسرا وہ حرام کاموں میں لگ جاتا ہے اور حرام کاموں کو فروغ دیتا ہے. یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں, آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے ذکر کی عادت دے دیتا ہے, اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے ابتدائے سحر, اور قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.